رام جی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے جمہوریت کے حوالے سے، اور میں اس کے لیے آپ سے 4 ریفرنس کوٹ کروں گا۔ پہلا ریفرنس تو یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، جہاں سے آپ جمہوریت کو سینکشن کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی سب سے پہلا اعتراض تو یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مسلمانوں سے ہی کوئی منتخب ہوگا، تو یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ اس کے بعد دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو عام لوگوں میں یہ بات کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو عام لوگ جو ہے وہ جمہوریت میں مطلب ہر چیز عام لوگوں تک تو پہنچائی جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت صرف لوگوں کو منتخب کرنے کا نام نہیں ہے، اس میں کیا کہتے ہیں میچورٹی بھی آتی ہے اس کے ساتھ۔ اور تیسرا میرا ریفرنس یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ جو وہ والا تیسرا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ مطلب اولو الامر کی بھی آپ اطاعت کریں گے، تو ہم جمہوریت میں اولو الامر کی اطاعت نہیں کرتے، ہم تو کلیکٹیو جو ایک لا ہوتا ہے اس کی سارے لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ اور چوتھا جو ریفرنس ہے غمزی صاحب، وہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے، وہ انسان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ مطلب بنیادی حقوق کو اس طرح نہیں مانتے جو میں نے جہاں تک اس کو پڑھا ہے لاسٹ جو اپنا قاہرہ میں جو مسلمانوں نے اس کے بارے میں ڈکلیریشن دی ہے، اس میں بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں بنیادی حقوق کو ایسے نہیں مانا جیسے یو این کے چارٹر میں مانا گیا ہے۔ تو اور اس کے بارے میں آپ نے بھی بہت کم ہی مطلب گفتگو جی کی ہے یا لکھا بھی میرا سوال واضح ہے تو جی۔ یہ یہ آپ نے کئی چیزیں خلط ملط کر دی۔ ایک چیز اسلام ہے، اللہ کا دین، اللہ کی ہدایت، اس کا تعلق اس کے ماننے والوں سے ہے۔ یعنی جو لوگ مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، اگر تم ان کا لحاظ نہیں رکھو گے تو آلودہ ہو جاؤ گے۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے، تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہے تو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تزکیے کا یا پاکیزگی کا اہتمام رکھو۔ اس میں جو ہدایات اجتماعی زندگی کے نظم سے متعلق بیان کی گئی ہیں ان کو میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون سیاست کے زیر عنوان بیان کر دیا ہے، انہی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ امرہم شورا بینہم کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ان کی رائے سے قائم ہوں گے۔ وہاں میں نے جمہوریت کا کبھی لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ ان کے معاملات اسی طرح قائم ہوں گے کہ لوگ فیصلہ کریں گے، جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا وہ ان کا حکمران بنے گا، وہ ان کے معاملات کو سنبھالے گا۔ اس کے بعد بھی لوگوں کی رائے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ امرہم شورا بینہم کا مطلب ہے۔ اس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے دلائل وہاں بیان کیے ہیں، اور پھر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ایک تفصیلی اقتباس نقل کیا ہے تفہیم القرآن سے، جس میں اس کے مضمرات انہوں نے اسلامی تاریخ میں سب سے بڑھ کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اس کو وہاں پڑھیے، وہاں دین کو جاننا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ اسی طرح میں نے اس میں یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ہماری اگر کوئی حکومت یعنی مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کا بنیادی فریضہ کیا ہے، کس اصول پر قائم ہوگی، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بنیادی فرائض کیا ہیں، تو اس میں عدل قائم کرنا ہے، تمام فیصلے میرٹ پر کرنے ہیں۔ پھر دینی فرائض کیا ہیں، تو وہ 5 چیزیں جو اس کے دینی فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں وہ پھر آگے بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ مذہب کا بیان ہے، دین ہمارا کیا کہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس وقت قومی ریاستوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی قومی ریاستیں 57 کے قریب مسلمانوں کی موجود ہیں۔ قومی ریاستوں کا مطلب یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں آپ نے خط کھینچ کر ملک بنا دیے ہیں۔ یہ انتظامی وحدتیں ہیں، اس میں سب مسلمان ہر جگہ نہیں ہیں سوائے جزیرہ نما عرب کے، باقی جگہوں پر دوسری قومیں ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ رہ رہے ہیں مل کے۔ انہوں نے قومی ریاست کے طور پر یہ نظم بنایا ہے۔ اس میں کیا نظام ہونا چاہیے، یہ بحث ہے۔ میں نے اس میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دنیا نے اپنے تجربات سے 4 اقدار متعین کر دی ہیں۔ ان 4 اقدار کو میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں۔ خاص طور پر اگر دنیا میں آپ کو مل جل کر رہنا ہے اور کوئی نظم بنانا ہے تو وہ سیاسی اقدار بہت قابل عزت ہیں۔
ان میں سے پہلی چیز بنیادی حقوق کو ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے، اسی طرح دوسری چیز قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، تیسری یہ جمہوریت کی بنیاد پر اپنے تمام سیاسی فیصلے کرنے ہیں، اور چوتھی یہ کہ قوموں کا حق خود ارادی ماننا ہے۔ تو یہ سیاسی اقدار ہیں، ان پر میری بحث یہ ہے کہ ان میں کوئی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہاں بحث یہ ہے، چنانچہ جمہوریت بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے، بنیادی حقوق میں بھی خود ہمارے دین نے یہ پابند کر دیا ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کو حرمت حاصل ہے، یہ ظاہر ہے کہ بنیادی حقوق کی آخری درجے میں ضمانت ہے۔ اسی طرح یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم کو جو فیصلہ بھی کرنا ہے عدل کی بنیاد پر کرنا ہے اور میرٹ پر کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے۔ تو یہ بحث پوری سمجھ لیں، ایک چیز دین کا بیان ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو علم پیدا ہوا ہے یا جو اقدار وجود میں آئی ہیں یا دنیا نے جو اپنے تجربات سے سیکھا ہے، اس میں کیا چیز اسلام کے مطابق ہے، کیا چیز اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جو آپ نے دوسری دو باتیں کہیں وہ دنیا کی ہر جمہوریت میں بھی کہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو جب فیصلہ کرنا ہے، ان کو حق دیا گیا ہے وہ فیصلہ کریں، تو فیصلہ کرتے وقت دیکھیں کہ کس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو انہوں نے اپنا نظم سونپنا ہے تو اللہ کی ہدایت بھی یہی ہے کہ وہ اہل لوگوں کو سونپیں، اور جمہوریت میں بھی ہر شخص یہی چاہے گا کہ اہل لوگ سامنے آئیں، وہ لوگ سامنے آئیں جو معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کی سیاسی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے قابل اعتماد نہ ہوں یا سیاسی معاملات کا اچھا فہم نہ رکھتے ہوں، ان کو منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے، اور قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے کہ تم اس طرح کے معاملات کو عام لوگوں میں نہ پھیلا دیا کرو، اس کے کیا چیز خلاف ہے؟ یہی باتیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر چیز کو اس کے محل میں رکھ کے دیکھنا سیکھیں۔ اللہ کا دین جب بیان کیا جائے گا تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو پوری طرح بیان کر دیں۔ پھر دنیا کے معاملات کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی چیز اسلام کے خلاف ہے یا وہاں اسلام ہمیں کسی چیز کا پابند کرتا ہے۔ تو اللہ کے دین نے جو ہدایات ہم کو دی ہیں وہ ان چاروں اقدار کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں، ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، ان کا ہمیں علمبردار بن کے رہنا چاہیے۔